السلام علیکم۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ پوشیدہ طاقتوں پر ہے کہ آپ کیسے ان پوشیدہ طاقتوں کو اپنی زندگی میں استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ہوں ارمغان یوسف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ابو قمقام صاحب جو کہ مخفی علوم میں دسترس رکھتے ہیں۔ ہم ان سے کچھ نہایت ہی اہم سوالات کریں گے، تو آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر ابو قمقام صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ طبیعت سے ٹھیک ہے ڈاکٹر جی صاحب؟ الحمدللہ دعائیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا سب سے پہلا سوال ہے پوشیدہ طاقتوں پہ۔ کیا پوشیدہ طاقتیں ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی ہیں تو ہم ان سے کیسے کام لے سکتے ہیں؟ آپ اس پہ تھوڑا ہمیں بتائیں گے؟ جی دراصل آپ نے ایک سوال میں دو سوال کر دیے۔ پہلا سوال آپ نے کیا ہے کہ کیا پوشیدہ طاقتیں ہوتی ہیں، تو بالکل پوشیدہ طاقتیں ہوتی ہیں۔ دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ اگر ہوتی ہیں تو ان سے کام کیسے لیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پوشیدہ طاقتوں میں آپ سب سے پہلے یہ جانیں کہ پوشیدہ طاقتیں کون کون سی ہوتی ہیں۔ ہزاروں قسم کی پوشیدہ طاقتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پتہ نہیں آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ کس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو پوشیدہ طاقتوں میں دیکھیں، سب سے بڑی پوشیدہ طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، وہ پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی صفات میں تو ظاہر ہے لیکن ذات میں ظاہر نہیں ہے، تو پوشیدہ ہے۔ وہ طاقت ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے سارا نظام چل رہا ہے، ساری دنیا چل رہی ہے۔ تو کیا یہ جو پوشیدہ طاقت ہے یہ سب کچھ کر سکتی کہ نہیں کر سکتی؟ تو جب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو جب ہماری دعا وہ سنتا ہے تو وہ جب ہو جاتی ہے تو وہ تو کن کہتا ہے تو ہو جاتی ہے۔ تو وہ پوشیدہ طاقت ظاہر ہے، پوشیدہ طاقت سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح اور بھی بہت سی پوشیدہ طاقتیں ہیں، جس طرح کہ انسان کے اندر روح موجود ہے، انسان کے اندر پوشیدہ قوتوں میں اور بھی مافی اسرار ہیں، مافی چیزیں موجود ہیں، جن میں کچھ عالم حلق کی ہوتی ہیں، کچھ عالم امر کی ہیں۔ جیسے کہ عالم امر کے کچھ لطائف ہیں وہ انسان کے سینے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اسی طرح عالم حلق کے کچھ لطائف ہیں۔ یہ ٹوٹل 10 مرکبات ہوتے ہیں انسان کے اندر، یہ موجود ہوتے ہیں اور ان کی بہت قوت ہوتی ہے اور ان سے بہت بڑے بڑے کام جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں۔ ان سے اپنی زندگی بدلی جا سکتی ہے، آخرت بدلی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ 10 مرکبات کیا چیز ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر کچھ لطائف رکھے ہیں، کچھ انرجی پوائنٹ رکھے ہیں، کچھ نور رکھے ہیں، کچھ لطائف ہیں جن میں کچھ تو عالم خلق کے ہیں اور کچھ عالم امر کے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 10 ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو ہے نا 5 وہ عالم خلق کے ہوتے ہیں، ان میں ایک ہے لطیفہ نفس، اور باقی جو 4 وہ مرکبات ہیں، جیسے آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ یہ 5 چیزیں یہ عالم حلق سے، اس مادی دنیا سے یہ تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح ایک روحانی دنیا ہے، جیسے کہ عالم امر کے لطائف ہیں، جیسے کہ روح ہے، جیسے کہ قلب ہے۔ اسی طرح اور 3 لطائف ہیں جن کو لطیفہ سر کہتے ہیں، لطیفہ خفی کہتے ہیں، لطیفہ اخفا کہتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 10 مرکبات انسان کے اندر وجود میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی پوشیدہ ہوتے ہیں، بظاہر تو ظاہر نہیں ہوتے، لیکن ان کا انسان کے وجود میں ایک دخل ہے اور انسان کے ساتھ ایک بہت اہم تعلق ہے، اور یہی وہ تعلق ہے اور یہی جو پوائنٹ ہے، اگر یہ صحیح طرح سے کام کریں گے، یہ صحیح طرح سے اپنا ریپرزینٹ کریں انسان کو، اور صحیح طرح انسان کے وجود کے اندر سے یہ انرجی باہر آئے تو انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر یہ پازیٹیو ہو تو انسان کامیاب ہوتا ہے، اگر یہ چھپے رہیں، یہ باہر ظاہر نہ ہو، یا انسان کے اندر نیگیٹیوٹی ہو، تو یہ لطائف کام نہیں کرتے، انسان ناکامیوں کا مجسمہ ہوتا ہے۔ اگر یہ کام کرتے ہیں تو انسان کامیابیوں کا مجسمہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا انسان کے اندر جو چھپی ہوئی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑی یعنی کہ طولانی بحث ہے، لیکن چلے میں مختصر آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر جو لطائف رکھے ہیں نا، دراصل یہ ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے۔ اب دیکھیں، پروٹیکشن شیلڈ یعنی ہمارے ارد گرد ایک حفاظتی حصار ہے، جس کو ہم جسم مثالی کہتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کے وجود کے اندر سے کچھ رنگ، کچھ خوشبو، کچھ انرجی باہر آتی ہے، وہ انرجی اس کے ارد گرد حالہ کرتی ہے، ارد گرد ایک دائرہ بناتی ہے، اور یہ انسان کو بطور پروٹیکشن شیلڈ کے کام کرتی ہے۔ آپ پہلے یہ چیز سمجھیں کہ یہ پروٹیکشن شیلڈ بیسک کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ دراصل جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو شیطان کا وہ واقعہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تو یعنی کہ شیطان نے جب کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں انسان کو گمراہ کروں گا۔ اب دیکھیں شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے۔ شیطان انسان کو نہ مایوسی دیتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو شیطان کے ظلم میں تھا، شیطان کے گمان میں تھا کہ میں خلیفہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں تو شیطان کے ذہن میں مایوسی گئی کہ میں خلیفہ کیوں نہیں ہوں. تو جب اس کے اندر مایوسی پیدا ہوئی تو پھر دوسری چیز اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ اگر میں خلیفہ نہیں ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ کیوں ہیں. تو یہ حسد اور مایوسی یہ انسان کے اندر داخل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا کہ ہمارے اندر کچھ نور کے پوائنٹ، کچھ لطائف رکھ دیے، جنہیں انرجی پوائنٹ بھی کہتے ہیں، جنہیں لطائف بھی کہتے ہیں، جنہیں چکراس بھی کہتے ہیں. مختلف قوموں میں ان کو چکراس کہتے ہیں، ہندوازم میں چکراس کہتے ہیں. تو یہ ایسے پوائنٹ ہیں، انرجی پوائنٹ ہیں، اگر یہ کام کرتے ہوں تو انسان کے وجود کے اندر سے ایک نور، ایک روشنی، ایک انرجی نکلتی ہے، وہ انسان کے ارد گرد خالہ بناتی ہے. اگر وہ مکمل ہوتی ہے تو شیطان جو ہے نا یہ نظر بد داخل نہیں ہونے دیتا، حسد داخل نہیں کر سکتا، حسد داخل نہیں ہوتا، مایوسی داخل نہیں ہوتی. تو اگر یہ انکمپلیٹ ہوتی ہے تو انسان مایوس بھی ہوتا ہے، انسان کو نظر بد بھی لگتی ہے، اور نیگیٹیوٹی سے انسان کے اندر جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے. پازیٹیوٹی جو ہے وہ ٹرین ہو جاتی ہے، پازیٹیوٹی رہتی نہیں ہے، نیگیٹیوٹی آتی ہے. تو اگر یہ مکمل پروڈکشن شیلڈ ہو، ہمارا جسم مثالی مکمل ہو، تو انسان کے اندر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی نہیں آئے گی، مایوسی نہیں آئے گی. اگر یہ مکمل ہوگی تو انسان جو ہے وہ کامیاب ہے. انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، جو بھی کرے گا اس میں سے کامیابی ہوگی اگر یہ حصار انسان کا مکمل ہوتا ہے، یہ جسم مثالی اگر مکمل ہوتا ہے تو. ڈاکٹر صاحب نے جسم مثالی کی بات کی ہے، اگر انسان اپنا جسم مثالی کمپلیٹ کرنا چاہے تو وہ اس کو کیسے کر سکتا ہے؟ جی، جسم مثالی تب کمپلیٹ ہوگا جب ہمارے اندر جو لطائف ہیں، ہمارے اندر جو انرجی پوائنٹ ہیں، ہمارے اندر جو نور ہے، جب یہ ہمارے وجود سے بھرپور باہر آئے گا. یہ جب باہر آئے گا تو پھیلے گا، جتنا پھیلے گا اتنی ہمیں کامیابی ہوگی، اتنا ہمارا جسم مثالی جو ہے نا وہ مضبوط ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ ہم اسے کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، مختلف مذاہب میں مختلف طریقے ہیں. صوفیزم میں اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے شیخ سے، اپنے پیر سے رابطہ کرتا ہے تو وہ اس کو کچھ اسباق عطا فرماتا ہے. تو وہ ان اسباق پہ جب زور دیتا ہے، جو وہ اس کو دیتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، تو اس سے وہ انرجی پوائنٹ جو ہے وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. اور گورے ہیں، جو یورپین جو لوگ ہیں، وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں. میڈیٹیشن یعنی کہ نیچر سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ذہن سے نکال کے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو نیچر ہے، جیسے جھرنے ہیں، پانی ہے، آبشاریں ہیں، فوارے ہیں، یا پرندوں کا چہچہانا ہے صبح کا، تو اس وقت وہ بڑی یکسوئی کر کے اور خاموشی سے بیٹھ کے وہ اس کو یعنی کہ سنتے ہیں، تو اس سے اپنے اندر وہ انرجی لیتے ہیں، تو اس سے اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں. تو پازیٹیوٹی ہوتے ہیں تو ان کے کام بھی ہوتے ہیں اور وہ فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، سکون اور اطمینان بھی حاصل کرتے ہیں. اسی طرح ہندوازم میں ہے تو ان کے اندر بھی وہ 7 لطائف ہوتے ہیں جن کو وہ چکراس کہتے ہیں. تو وہ ان کے یعنی کہ اپنے جو چکرات ہیں ان کے اوپر تصور رکھتے ہوئے کچھ میڈیٹیشن وہ بھی کرواتے ہیں. بعض ان میں جو ہوتے ہیں وہ ان کے جو کچھ بھگوان ہیں 7 جن کو وہ خدا مانتے ہیں، تو وہ ان کا تصور رکھ کے ان کو یعنی کہ سوچتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ چکر گھوم رہے ہیں. تو جب چکر میں آ جاتے ہیں، گھومنے لگ جاتے ہیں، تو ان کے اندر سے بھی وہ پازیٹیوٹی باہر آتی ہے، تو ان کو ظاہری طور پہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. لیکن جو ہے صحیح جو ہے یہ سینے کے اندر جو لطائف ہیں، یہ نور کے لطائف ہیں، جس کا صحیح طریقہ ہے. تو وہ سینے سے جب نور باہر آتا ہے تو یہ پروٹیکشن شیلڈ مکمل ہوتی ہے. اب کوئی آدمی اگر کسی شیخ سے رابطہ نہیں ہے، کسی اہل علم سے رابطہ نہیں ہے، تو آپ کا سوال ہے کہ وہ کیسے کر سکتا ہے. بہتر تو ہے کہ کوئی راہبر تلاش کرے، تو لیکن جب تک اسے کوئی راہبر نہیں ملتا تب تک وہ ایسے کرے کہ اپنے اندر حسد نہ داخل ہونے دے. جب حسد نہیں داخل ہوگا ظاہر ہے نیگیٹیوٹی نہیں آئے گی. جب نیگیٹیوٹی نہیں آئے گی تو پازیٹیوٹی تو ملے گی. جب پازیٹیوٹی ملے گی تو بھی سار جو ہے نا مکمل ہوگا. مایوسی کو نہ آنے دے، کیونکہ شیطان کے اندر مایوسی ہی پیدا ہوئی نا. جب وہ مایوس ہو جاتا ہے تو بھی نیگیٹیوٹی شامل ہوتی ہے، تو بھی یہ جو ایک ہمارے ارد گرد ایک خالہ ہے، اسے اورا بھی کہتے ہیں. اورا یہ انکمپلیٹ ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ انسان کے اندر مایوسی، غم، پریشانی اور ایسی چیزیں داخل ہوتی ہیں جس سے انسان مزید نیگیٹو ہو جاتا ہے. آپ نے وہ ایک مثال سنی ہوگی، پنجابی کی ایک مثال ہے، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل گئی تے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے. اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، پازیٹیو لوگوں کی سوچ میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی. نیگیٹو لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو نیگیٹیوٹی آئے گی. وہ کیسے آئے گی؟ جب 2 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں
تو ان کا ایک ٹرانسمیٹر سسٹم ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ ایک انسان کا جسم مثالی دوسرے انسان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی پازیٹیو ہے، اس کے پاس نیگیٹو آدمی آگے بیٹھتا ہے لیکن اس کی نیگیٹیوٹی کم ہوتی ہے، تو پازیٹیو آدمی کی پازیٹیوٹی نیگیٹو آدمی کی طرف جاتی ہے۔ اب اگر ایک آدمی نیگیٹو ہے، اس کے پاس نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، تو ایک پازیٹیو آدمی کے پاس جاتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس پازیٹیوٹی کم ہے تو نیگیٹیوٹی اس کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب ہم دو لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، جیسے آپ اور ہم بیٹھے ہیں، تو یہ ہمارا بھی ایک اورا ہے، ہمارا بھی ایک جسم مثالی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ تو اگر یہ کنیکٹ ہوں گے تو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ جب آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، آپ کا اورا پازیٹیو ہوگا۔ آپ نے ایک اور بھی مثال سنی ہوگی، اگر آپ کامیاب بزنس مینوں کے ساتھ چلتے ہیں، 4-5 کامیاب لوگوں کے ساتھ آپ چلتے ہیں، اگر 4 کامیاب لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو 5ویں کامیاب آپ ہوں گے۔ 4 ناکام آدمی ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو 5ویں ناکام آپ ہوں گے۔ تو وہ وہی بات ہے، جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، وہ اورا کنیکٹ ہوتا ہے، جس میں مثالی کنیکٹ ہوتا ہے، جو ان کے اندر وہ پازیٹیوٹی ہے وہ آپ کے اندر بھی آتی ہے، آپ کے اندر بھی وہ خوبیاں آتی ہے، تو آپ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ناکام لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی آپ مستری کے پاس بیٹھتے ہیں تو مستری بن جائیں گے، اگر کسی مکینک کے پاس بیٹھتے ہیں تو مکینک بن جائیں گے، کسی کاری کے پاس بیٹھتے ہیں تو ایک دن کاری بن جائیں گے، کسی فنکار کے پاس بیٹھتے ہیں تو ایک دن آپ کے اندر بھی وہ فن آ جائے گا۔ اگر آپ کسی شرابی کے پاس بیٹھتے ہیں ایک دن آپ بھی شراب پیئیں گے۔ اگر آپ کسی چرسی کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ چرس بناتا ہے، تو آپ اگر پیتے نہیں بھی تو آپ کو بنانی تو آ جائے گی جب اس کو دیکھیں گے۔ تو جہاں جیسے آپ جاتے ہیں، جیسے ماحول میں آتے ہیں، آپ کا اورا بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد کا محاسبہ کریں کہ آپ کے ارد گرد کیسے لوگ ہیں، جس طرح کے آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، آپ کا حلقہ احباب جس طرح ہے، آپ بھی ویسے ہی ہوں گے۔ تو اگر آپ پازیٹیوٹی چاہتے ہیں تو پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ ماں باپ آپ کے لیے نیگیٹو نہیں ہوں گے۔ ٹائم نکالیں، شام کو اپنے ماں باپ کے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں۔ بزرگ لوگوں کے پاس بیٹھیں، کیونکہ ان کی نفسانی خواہشیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، تو خواہشیں جب ان کی ختم ہو چکی ہوتی ہیں تو وہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور پازیٹیو ہوتے ہیں۔ اکثریت بزرگوں کی پازیٹیو ہوتی ہے تو ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہیں، وہاں جائیں، وہاں آپ کو پازیٹیوٹی ملے گی، کیونکہ وہاں پازیٹیوٹی ہوتی ہے، وہاں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کے پاس جانے سے پازیٹیوٹی ملتی ہے، برے لوگوں کے پاس جانے سے نیگیٹیوٹی ملتی ہے۔ مایوسی سے نیگیٹیوٹی ملتی ہے، شکر گزاری سے پازیٹیوٹی ملتی ہے۔ آپ شکر گزاری کریں، ہاں نہ شکری نہ کریں۔ اب شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ شکر گزاری نظر آئے، آپ کے قول فعل افعال، آپ کے لباس سے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، آپ کے وہ خلیے سے، آپ کی وضاقتہ سے آپ کی جو شکر گزاری وہ نظر آئے۔ اسی طرح صبر جو ہے وہ بھی نظر آئے۔ صبر، آپ کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے صبر کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ بلیم کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے ہو گیا، تو یہ ناشکری ہوگی، فلاں کی وجہ سے ایسے ہو گیا۔ جب آپ بلیم کرتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے نقصان ہو گیا، بس صبر کریں، خاموشی اختیار کریں۔ جب کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، دوسرے پہ تھوپ دیتے ہیں، ناکامی کی وجہ دوسرے پہ تھوپ دیتے ہیں، تو بلیم یہ بھی ناشکری میں آتا ہے۔ تو ناشکری جو ہے یہ نیگیٹیوٹی لے کے آتی ہے، شکر گزاری پازیٹیوٹی لے کے آتی ہے۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے میڈیٹیشن کی بات کی تھی، میڈیٹیشن کے بارے میں بتائیں گے کچھ ہمارے ویورز کو؟ میڈیٹیشن، دراصل میڈیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے غور و خوض، استغراق، مراقبات، یعنی کہ صوفیزم میں مراقبے، شیخ اپنے مرید کو جو ہے وہ مراقبات عطا کرتا ہے کہ اس طرح مراقبہ کرنا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ تو اسی طرح میڈیٹیشن جو یعنی کہ غیر مسلم کرتے ہیں، جیسے کہ گورے کرتے ہیں، تو وہ نیچرل قدرت، پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، نیچرل چیزوں سے جو ہے نا وہ تسکین حاصل کرتے ہیں، وہاں سے وہ پازیٹیوٹی لیتے ہیں، لیکن وہ درست طریقہ تو نہیں ہے، کیونکہ جس نے بنائی ہے یہ کائنات، اس کو چھوڑ کے کائنات کی مختلف چیزوں سے بھی، سورج سے انرجی لے، جھرنوں سے انرجی لے، یا جو آبشار ہیں ان سے انرجی لے، یا میوزک سے کوئی ساؤنڈ جو نیچرل ساؤنڈ ہے جیسے پرندوں کا چہچہانا، اس سے کوئی انرجی لے، تو یہ انرجی جن سے لے رہی ہیں ساری چیزیں جس خالق نے بنائی ہیں اسے چھوڑ کے ان سے انرجی حاصل کرے گا، تو یہ ظاہر ہے دنیا میں تو اس کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے انرجی کا پوائنٹ کام کرنے لگ جائیں گے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ جس نے بنائی ہے کائنات نا، اس سے یعنی کہ یہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ انرجی بنانے والا جو ہے وہ سب سے بڑی انرجی تو اسی کے پاس ہے نا، وہ انرجی تو خود ہے،
تو ساری انرجیاں اسی کی وجہ سے بنی ہیں اور اسی نے ہی بنائی ہیں. تو جب اس کو چھوڑ کے اس کی بنائی ہوئی انرجیوں سے فائدہ لیتے ہیں تو فائدہ تو اسی سے لے رہے ہیں، لیکن یہ ایک صحیح طریقہ نہیں ہے، کمپلیٹ طریقہ نہیں ہے. تو یعنی کہ باقی یعنی کہ مذاہب میں بھی ہوتا ہے میڈیٹیشن، وہ کرتے ہیں. میڈیٹیشن اصل میں غور و خوض ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے غور و خوض کا ہی حکم دیا ہے. سب سے زیادہ غور و خوض پہ زور دیا گیا ہے کہ فکر کرے، غور کرے، ٹھیک ہے نا. جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات اور آفرینش کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو جو ہے فیض حاصل ہوتا ہے، پازیٹیوٹی ملتی ہے. غور و خوض جتنا آپ یکسوئی کریں گے، اکیلے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں، دل پہ تصور رکھیں، کائنات کے بارے میں سوچیں، یہ سورج کس نے بنایا، یہ کائنات کس نے بنائی ہے. تو وہ بنانے والے کے بارے میں جب سوچیں گے، جس کو آپ یاد کریں گے اس کی طرف سے آپ کو فیض حاصل ہوگا. تو یاد کریں گے جب اللہ تعالیٰ کو، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جب اس کو یاد کریں گے تو اس کے پاس تو فیض کی کمی تھوڑی ہے، اس کے پاس تو فیض ہی فیض ہے. تو اصل میں مراقبات، میڈیٹیشن یہ ہوتا ہے کہ ایک روحانی فیض، ایک ایسا فیض جو محسوس کیا جا سکتا ہے. فیض ایسی چیز ہے، اس سے محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. فیض کو حاصل کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، بتانا مشکل ہوتا ہے. جو لوگ اختیار کرتے ہیں ان کو فیض ملتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فیض کیا ہوتا ہے. میڈیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ روحانی فیض حاصل کرنا، تو انرجی حاصل کرنا. وہ انرجی کہاں سے حاصل کرنی ہے؟ مطلب جیسے نان مسلم لوگ تو حاصل کرتے ہیں نا، جیسے آبشاروں سے، یعنی کہ ساؤنڈ ہے پانی کا، اس سے حاصل کرتے ہیں، میوزک سے کرتے ہیں، یہ پرندوں کے چہچہانے سے کرتے ہیں. ایسی یعنی کہ ساؤنڈ جو دل کو اچھے لگتے ہیں، جس سے خوشی ملتی ہے، خوش ہو کے وہ انرجی حاصل کرتے ہیں، حاصل ہوتی بھی ہے. لیکن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پازیٹیو ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ پازیٹیو ہے، اس نے پازیٹیوٹی دی ہے، اس کے پاس پازیٹیوٹی ہے. تو اگر ہم اسے چھوڑ کے کہیں اور سے حاصل کریں گے تو وہ میرے نزدیک تو وہ نہیں صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ حاصل ہوتی ہے. بہرحال لوگ ہر مذہب میں اسے حاصل کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی کو اس سے بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن حقیقی زندگی اگر بہتر کرنی ہے تو اس انرجی کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کنیکشن بحال کرنا پڑے گا جس نے یہ انرجی بنائی ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کسی گریڈ اسٹیشن سے یعنی کہ بجلی لیتے ہیں، میٹر سے بجلی لیتے ہیں، آپ کے میٹر لگ جاتا ہے، وہاں سے انرجی آ رہی ہے نا آپ کے گھر میں. تو آپ وہ گریڈ اسٹیشن جو ہے وہاں سے جو بجلی آ رہی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، میٹر کو کہتے ہیں کہ میٹر سے بجلی آ رہی ہے، ٹرانسفارمر سے بجلی ہے. ٹرانسفارمر کیا کرے گا گریڈ اسٹیشن میں بجلی نہیں ہوگی تو توانائی جہاں سے لے رہے ہیں نا اس کو ذہن میں رکھیں، ساتھ میں یہ بھی رکھیں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، یہ واسطہ در واسطہ کہاں سے آ رہی ہے نا. اس کا یعنی کہ ایک انتہا ہے، ایک مقام ہے. جب اس کے ساتھ اپنا کنیکشن بحال کریں گے تو زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال آپ سے ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہماری ویڈیو کوئی غیر مسلم دیکھ رہا ہے، جیسے ہندو ہو گئے، عیسائی ہو گئے، کوئی اور بھی مذہب سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنے مرکب کو کیسے اس بروئے کار لا سکتے ہیں، یا اس ویڈیو کو دیکھ کے وہ کیسا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا، یہ آلریڈی پہلے ہی ہم یونیورسل بات کر رہے ہیں، یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بات کر رہے. دیکھیں ہم انسان ہیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، سارے جتنے بھی انسان ہیں ان کو بنانے والا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے سب کے لیے وہی کچھ رکھا ہے، سبھی کے لیے وہی کچھ ہے. بس یہ ہے وہ سب کے لیے رحیم ہے یا مہربان ہے، سب پہ مہربانیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اللہ ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے. اب آپ نے کہا کہ کوئی نان مسلم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، ٹھیک ہے، یہودی ہے، کوئی اور ہے، کیا وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں انسان کوئی بھی ہے، آگ پانی مٹی ہوا، لطیفہ نفس، یہ سب چیزوں سے بنا ہے نا. آگ پانی مٹی ہوا اور خواہشوں کا غلام ہے، نفس کا غلام ہے، جو چیز دیکھتا ہے اس کی تمنا کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہر انسان میں موجود ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے سکھ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اندر یہ خواہشات موجود ہیں، ٹھیک ہے. اب آ گیا کہ جو روحانی لطائف ہیں، جیسے دل ہے، سب کے اندر ہے، لطیفے تو ہے، دل ہے، روح ہے، سری ہے، خفی ہے، تو وہ لطائف بھی انسان کے اندر موجود ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ ان سے کام کیسے لے سکتا ہے نا. اب دیکھیں ہر مذہب میں اور ہر جگہ پہ اس کے مختلف طریقے ہیں، ٹھیک ہے. تو اصل میں رستے تو سارے جاتے تو ادھر ہی ہیں، کچھ رستے ہیں جو ٹیڑھے میڑھے ہیں وہ بھی ادھر ہی جاتے ہیں، اور کوئی رستہ بالکل سیدھا ہے وہ بھی ادھر ہی جاتا ہے، یعنی کہ مالک کی طرف جاتا ہے. اب کوئی ٹیڑھے رستے پہ پڑ جاتا ہے نا تو جانا اس نے بھی ادھر ہی ہے، سیدھے رستے پہ پڑ جائے گا جانا اس نے بھی ادھر ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. پانی ہے، پانی کا اصل کیا ہے؟ سمندر. پانی کا اصل سمندر ہے. جی بالکل. تو سورج نے
پانی کو گرمی دی، پانی بخارات بن گیا، بخارات بن کے پانی فضا میں چلا گیا. اب پانی کا اصل تو سمندر ہے، تو پانی کدھر چلا گیا؟ آسمان پہ چلا گیا، بلندی پہ چلا گیا. اب وہ کتنا بھی بلندی پہ چلا گیا واپس کدھر جائے گا؟ جب بارش ہوگی سمندر. اچھا اب دیکھیں سمندر سے پانی چلا گیا فضا میں، اب پانی بارش بن کے برستا ہے سمندر کے اوپر، تو یہ ہو گیا صراط مستقیم، سیدھا راستہ، جدھر سے گیا تھا ادھر ہی آ گیا. ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. اور سمجھ رہے بات؟ بالکل آ گیا. اب پانی جو ہے وہ بخارات بنے ہیں، وہ سمندر کی بجائے جا کے دریا میں جا گرا، وہ بارش دریا میں ہو گئی ہے. پانی تو سمندر سے بخارات بنے چلا دریا پہ گیا، وہ بارش دریا کے اوپر ہوگی. اب وہ تھوڑا ٹیڑھا رستے میں چلا گیا، اب وہ دریا کدھر جائے گا؟ سمندر میں. پھر سمندر سے بخارات بنتے ہیں، پانی چلا جاتا ہے پہاڑوں پہ، پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے، وہ پانی پھر کدھر آتا ہے؟ دریاؤں میں، دریا پھر سمندر میں. یہ اور ٹیڑھا راستہ ہو گیا. اب دوبارہ بخارات بنتے ہیں، پانی دوبارہ بادل بنتا ہے، وہ چلا جاتا ہے صحرا میں. اب وہ اتنے ٹیڑھے راستے پہ چلا گیا، ہو سکتا ہے قیامت تک صحرا میں ہی بھٹکتا رہے، قیامت تک. لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ سمندر کے ساتھ جڑے گا. آخری کوئی کدھر بھی چلا جائے، ٹھیک ہے، کدھر بھی چلا جائے، جس نے اسے پیدا کیا نا چھوڑ کے جتنا دور جائے گا. اب ہے کہ اس کے قریب کیسے آئے؟ اس کے قریب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ نہیں بنائے، پریشانیاں نہیں بنائی، غم نہیں بنایا، مایوسی نہیں بنائی. یہ زندگی بڑی آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رحمت بنائی ہے، مغفرت بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، سب کو رزق دیتا ہے. وعدہ بھی کیا رزق میں نے دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکشن شیلڈ دی ہے ہمیں، ہم نے اس کو توڑا ہوا ہے، تو وہاں سے غم آتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ غم، پریشانی، مایوسی، حسد، یہ شیطان نے کیے ہیں. یعنی کہ آدم کے ساتھ شیطان نے یہ حسد کیے ہیں. غمگین ہو گیا جب اسے پتہ چلا کہ میں خلیفہ نہیں ہوں، مایوس ہو گیا، حسد اس نے کیا. اب یہ چیزیں اس کے پاس ہیں، آپ کے اندر داخل ہوتی ہیں. کب داخل ہوتی ہیں؟ جب آپ کی وہ پروٹیکشن شیلڈ کمزور ہوتی ہے. اللہ سے آپ کا جواب رابطہ. اب دیکھیں میں بات کو تھوڑا مختصر کرتا ہوں. نظر بد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نظر بد، اب نظر بد لگتی ہے تو اچھی نظر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اچھی نظر سے بھی فائدہ ہوگا نا. جیسے نظر بد ہے ایسے اچھی نگاہیں بھی ہیں نا، تو اچھی نگاہوں والوں کے پاس بیٹھے. چلیں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ سب سے بڑی اچھی نظر تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. آپ کو شیطان دیکھتا ہے، نظر بد لگتی ہے. کوئی بندہ حسد کرتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، نظر بد لگتی ہے. آپ کی انرجی جو ہے ٹرین ہوتی ہے، آپ کو نقصان ہوتا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو اگر نظر بد لگ سکتی ہے، شیاطین آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی حسد کر سکتا ہے تو اس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو جو لوگ آپ کے لیے اچھا سوچیں گے وہاں سے فائدہ نہیں ہوگا. بالکل فائدہ ہوگا. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے اچھائی ملے گی. اب آپ نے وہ اوور آل جو بات کی ہے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، بالکل سب کو، بالکل سب کو دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پازیٹیو ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پھر پازیٹیوٹی ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ کیونکہ ہم نے اپنے اوپر ایک تعصب، اپنے اوپر مایوسی کا حصار کر لیا. اس حصار سے نکلیں، مایوسی کو چھوڑیں، حسد کو چھوڑیں، لوگوں کو بلیم کرنا چھوڑیں، شکر گزاری کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، اچھے لوگوں کی نسبت اختیار کریں. ٹھیک ہے، نیک لوگوں کو تلاش کریں. کوئی بھی ہے، کسی بھی مذہب میں ہے، کہیں بھی ہے، کسی اچھے کو تلاش کریں. وہ صوفیانہ کلام ہے کہ پنجابی میں ہے، برا بندہ میں ٹونڈن نکلیا تے برا لبا نہ کوئی. برا بندہ میں ٹونڈن نکلیا تے برا لبا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی ماری تے میرے تو برا نہ کوئی. بابا فرید الدین فرماتے ہیں، اٹھ فریدا ستیا، اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا. اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا. آج کی ویڈیو کافی معلوماتی رہی ہے. ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر ابو قمقام صاحب کے، جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اگلی ویڈیو
تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔